بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج فرسٹ ٹرم کا لیکچر نمبر ہے 3 مطالعہ پاکستان کا، اور چیپٹر نمبر ہمارا ہے 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ بک کا پیج نمبر ہے 7۔ نظریہ پاکستان کے عناصر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے۔ بار بار ایک ہی بات لکھی جا رہی ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہے عقائد کا۔ عقائد میں توحید و رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پہ ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس سے آگے پھر عربک ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی سی ہے۔ یہاں بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے صرف انسان ہی ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات سے افضل، اور پھر اسے اپنا نائب بنایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے زمین پر۔ لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کر کے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے رسالت کو دل جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے عبادات، ارکان اسلام۔ عبادات میں سب سے پہلے ہے توحید رسالت، اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے، اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان قربت کا ذریعہ روزہ ہے۔ ہمارا پانچواں رکن اسلام کا حج ہے، جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ہماری ہے تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی سب سے اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر رکھی گئی ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہے، یعنی قانون کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور رہنمائی کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ہے ہمارے پاس۔ بادشاہ اور غلام سب اس قانون کے تحت برابر ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔
حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کیا کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ 4 پوائنٹ ہے ہمارا اخوت و مساوات کا۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرے میں اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق الباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کی تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو واضح کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دونوں ہی دوسروں کے احتسال یعنی لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے چاہیے کوئی اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ اخوت کے بارے میں جو تھا مواخات مدینہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے ضابطہ بتایا ہے، ان لائنز کو انڈر لائن کیجیے۔ معاشرے میں بھائی چارہ مساوات کی فضا قائم ہوئی کب؟ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی اور سود کو اور ایسے تمام کاموں کو حرام قرار دیا جو ایک دوسرے کے حقوق کو ختم کرے اور لوٹ کھسوٹ ہو، ایسے تمام اعمال کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر اخوت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو یہ آپ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا بھی حکم دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے بارے میں فرمایا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اب علامہ اقبال نے مساوات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسلامی معاشرے میں جہاں قوت اور بھائی چارے کا مقام ہو وہاں مساوات پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور اقبال نے اپنے ان الفاظ میں اس کا اظہار کیا: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں بیان فرمایا: اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سیاہ فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام کا نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص بدتر نہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں، مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ حجرات میں یوں فرمایا: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ 5 پوائنٹ ہے ہمارا عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔
جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری برائیاں جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا، سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی جو دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو خزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان میں سے کوئی بھی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو پوائنٹس بیٹا یہ آپ کا کویسچن بھی ہے، لانگ کویسچن ہے آپ کا، نظریہ پاکستان کے عناصر، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ لکھنے کے لیے اس لیے نہیں کہتی کیونکہ آپ کو پاک اسٹڈی کے لانگ کویسچن لکھوائے تو نہیں جاتے، لیکن اگر آپ یاد کر اسے لکھ لیتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ کی تیاری بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ پہلا ہم نظریے کے ماخذ اور اہمیت، وہ کویسچن نمبر 1 تھا آپ کا، تفصیلی جوابات میں سے کویسچن نمبر 1 تھا۔ آج ہم نے نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل پڑھی، اور یہ عناصر جو ہیں یہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ یہ ہمارا لانگ کویسچن نمبر 2 ہے، یہ آپ نے بیٹا ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے ساتھ ساتھ یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔